السلام علیکم۔ اردو کا گلدستہ کتاب کا اول 8ویں جماعت کے لیے، جو کہ تحریر کردہ ہے فوزیہ احسان فاروقی کی۔ اس کا ایک بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بھی مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ سبق میں کیا بتایا جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر میں اس کا خلاصہ بھی اپلوڈ کر دوں گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ 9 نومبر 1877 کی تاریخ اردو ادب کے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کہ اس دن ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ یہ نہ صرف بہت بڑے شاعر تھے بلکہ بہت بڑے فلسفی اور عالم بھی تھے۔ فلسفی جو کہ فلسفہ لکھتے ہیں، اور عالم جو انٹلیکچوئل پرسن ہوتا ہے، جس کے پاس بہت نالج اور بہت علم ہوتا ہے، اس کو عالم کہتے ہیں۔ اس لیے سب لوگ انہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد شیخ نور محمد کا سیالکوٹ میں ایک چھوٹا سا کاروبار تھا۔ یہ بڑے نیک اور اللہ والے انسان تھے، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ شیخ نور محمد کے 2 بیٹے، ایک عطا محمد، دوسرے محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ عطا محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے 17 یا 18 سال بڑے تھے۔ انہوں نے ہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں مدد کی۔ انگریزوں کے خلاف ہندوستان میں 1857 کی جنگ آزادی کو ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے اور مغلیہ حکومت کے خاتمے کے باعث عام طور پر ہندوستانیوں اور خاص طور پر مسلمانوں کے دل میں انگریزوں سے نفرت بیٹھ گئی تھی۔ مسلمان تو اتنے ناراض تھے کہ وہ انگریزی تعلیم کے ہی مخالف ہو گئے تھے۔ لیکن شیخ نور محمد پرانے خیال کے آدمی نہ تھے، انہوں نے اپنے لڑکوں کو انگریزی تعلیم دی۔ اچھا، یہاں پر کیوں ضروری سمجھا انہوں نے انگریزی تعلیم دینا؟ کیونکہ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے، ان کے والد علامہ محمد اقبال کے والد بہت اچھے طریقے سے واقف تھے کہ اگر انہوں نے دنیا میں ترقی کرنی ہے تو انہیں اس زبان پر عبور حاصل کرنا بہت ضروری ہے جو کہ دنیا میں سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ تو دنیاوی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس زبان کو سمجھیں اور سیکھیں، بولیں، جو کہ پوری دنیا میں سیکھی سمجھی اور بولی جاتی ہے، تاکہ آپ اپنا مقصد، اپنا موقف اچھی طرح سے باقی دنیا کو سمجھا سکیں اور ڈیفینیٹلی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں، ان کے قدم سے قدم ملا کر چل سکیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ انگریزی تعلیم دی۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ لیکن جو ہے ان کے بڑے بیٹے عطا محمد پڑھ لکھ کر انجینئر ہو گئے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مشن اسکول میں تعلیم پانے کے بعد کالج میں داخل ہو گئے۔ مشن اسکول میں عربی کے ایک استاد مولوی میر حسن تھے۔ یہ بہت اچھے استاد تھے اور اپنے شاگردوں کو بڑے شوق اور پیار سے پڑھاتے تھے۔ انہوں نے چند روز کے اندر اندازہ لگا لیا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام طالب علم نہیں، اس لیے وہ انہیں اور زیادہ محنت سے پڑھاتے تھے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر جن استادوں کا غیر معمولی اثر پڑا، ان میں مولوی میر حسن قابل ذکر ہیں۔ وہ اندازہ لگا لیا تھا ان کے استاد نے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام طالب علم نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، انہوں نے اپنی قابلیت سے اپنا لوہا منوایا اور ان کی توجہ کا اور ان کی جو ہے وہ نگاہوں کا مرکز بنے۔ اب اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے ہی بنے۔ تو کچھ استاد ایسے ہوتے ہیں جن کا ہماری زندگی پر، طالب علموں کی زندگی پہ بہت خاص اثر پڑتا ہے۔ تو یہ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پہ، استاد مولوی میر حسن، ان کا جو ہے وہ علامہ اقبال کی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑا۔ ابھی اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسکول میں ہی پڑھتے تھے کہ انہوں نے شعر کہنا شروع کر دیے۔ اس زمانے میں وہ اردو اور فارسی کے شعراء کا کلام بھی پڑھ رہے تھے۔ تو شعراء جو کہ مختلف جو ہے وہ شاعر تھے، جو مختلف زبانوں میں شعر کہا کرتے تھے، ان کا کلام بھی علامہ اقبال جو ہے وہ اس دور میں پڑھنا شروع کر چکے تھے۔ تو مولوی میر حسن نے انہیں خاص طور پر فارسی کے بڑے شاعروں کا کلام پڑھایا۔ اب وہ کیوں ان پہ اتنی محنت کر رہے تھے؟ ان کو ان میں کچھ نظر آیا ہوگا کہ یہ میرا شاگرد ایسا ہے جس پہ اگر میں محنت کروں گا تو میری محنت رائے گا، یعنی ضائع نہیں جائے گی۔ تو انہوں نے خاص طور پر ان کو فارسی کے بڑے شاعروں کا کلام بھی پڑھایا۔ مولوی میر حسن شاعر نہ تھے، لیکن وہ شعر و شاعری کی نزاکتوں کو خوب سمجھتے تھے۔ نزاکت یعنی باریکیوں کو، تو جو ہے وہ نزاکتوں کو خوب سمجھتے تھے۔ جب مولوی صاحب نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار سنے تو وہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے اپنے شاگرد کی خوب حوصلہ افزائی کی، یعنی ان کو انکریج کیا۔ حوصلہ افزائی کرنا، انکریج کرنا، ان کی ہمت بڑھانا کہ وہ اس سے زیادہ اچھا کر سکتے ہیں۔
تو کیونکہ وہ نزاکتوں کو سمجھتے تھے، شعر و شاعری کی نزاکتوں کو سمجھنا، کہ وہ یعنی سمجھتے تھے کہ شعر کو کس طرح سے بیان کرنا ہے، اس کے اتار چڑھاؤ کیا ہیں، لہجہ کیسا ہونا چاہیے، تو وہ اس طرح سے ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال کو جو ہے وہ اس میں گائیڈ کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، پڑھاتے تھے۔ تو حوصلہ افزائی جو ہے ایک شاگرد کی زندگی میں بہت بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، ایک بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کے استاد نے ان کی حوصلہ افزائی کی تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اب اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جب فرصت ملتی تو وہ شعر کہتے، کیونکہ ان کے استاد نے ان کی حوصلہ افزائی کی تھی، ان کو اچھے الفاظ کہے تھے، ان کے اندر کا جو یہ ایک فن تھا وہ اجاگر ہونا شروع کیا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کے استاد نے جو ہے وہ بھانپ لیا تھا کہ اس لڑکے میں جو ہے یہ ایبیلٹی ہے کہ وہ مطلب ایک اچھا شاعر بن سکتا ہے، شعر کہہ سکتا ہے، تو وہ انہوں نے اس پر کام کرنا شروع کیا، اور آخر کا نتیجہ کیا نکلا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جب ٹائم ملتا تھا تو وہ شعر کہتے تھے۔ اس زمانے میں ہندوستان میں اردو کے مشہور شاعر داغ دہلوی کی بھی بڑی دھوم تھی۔ اب یہ اس زمانے کا ذکر ہے کہ یہ نہیں کہ جی کوئی کمپٹیشن نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور علامہ اقبال جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر آئے۔ اس زمانے میں بڑے بڑے شاعر تھے، مطلب اتنا سخت کمپٹیشن تھا، اس کے باوجود ان کی محنت رنگ لائی، اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس حد تک پہنچ گئے علامہ محمد اقبال کے، وہ شاعر مشرق کہلائے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کلام ان کے پاس اصلاح کے لیے بھیجا، یعنی کہ داغ دہلوی کے پاس اصلاح کے لیے بھیجا، کریکشن کے لیے بھیجا، کیونکہ شعر جب شاعر کہتے ہیں تو اس میں بھی بہت سی نزاکتوں کا وہ خیال رکھتے ہیں، باریکیوں کا خیال رکھتے ہیں، وزن کا خیال رکھتے ہیں، مصروں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ اپنا کریکشن کے لیے ان کے پاس بھیجنا شروع کیا۔ داغ نے ان کے کلام کو ضروری اصلاح کے بعد ڈاک کے ذریعے واپس کر دیا، اور کم عمر شاعر کی بہت ہمت بڑھائی۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ پازیٹیو پوائنٹ یہ نوٹ کریں کہ جب آپ کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں اور کوئی آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے تو وہ آپ کے لیے، جیسا بھی میں نے ذکر کیا، کہ وہ بہت ایک اہمیت رکھتا ہے، کہ آپ کو انکریج کرتا ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ نے محنت کرنی ہے۔ اگر اسی میدان میں کچھ ایسے لوگ آپ کو مل جائیں جو آپ کو ڈسکریج کریں، جو آپ کی ہمت نہ بڑھائیں، جو آپ کو موٹیویٹ نہ کریں، اور آپ کو کہیں کہ نہیں تم نہیں کر سکتے، تو آپ جو ہے وہ وہیں پر ہی ہمت چھوڑ دیتے ہیں اور آپ آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ جبکہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی اپنی اسکلز کو امپروو کریں، پالش کرنے کی کوشش کریں، تو آپ اس کام کو بہت بہت بہتر طریقے سے کر سکیں، لیکن جو ہے وہ آپ کو حوصلہ افزائی کرنے والے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ۔ تو یہاں پہ ایک وائٹل رول سب نے کیا پلے کیا کہ جو بھی ان کو ملا ان کی زندگی میں، علامہ اقبال کی زندگی میں، انہوں نے ان کو انکریج کیا، آگے بڑھنے کا جوش اور جذبہ ان میں اس طرح سے پیدا ہوتا تھا جب ان کو کوئی انکریج کرتا تھا، جب ان کو کوئی ان کی ہمت بڑھاتا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کسی کی بھی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے۔ اگرچہ اب اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کا چرچا دور دور تک پھیلنے لگا تھا، لیکن انہوں نے اپنی تعلیم میں ڈھیل نہیں ڈالی۔ وہ مقبول ہونے لگے تھے، ان کے شعر پسند کیے جانے لگے تھے، تو یہ وجہ نہیں بنی کہ وہ اپنی تعلیم پہ کمپرومائز کرتے یا اپنی تعلیم میں ڈھیل دیتے، یعنی لوز کر دیتے اس کو۔ انہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اسی طرح سے، اسی زور و شور کے ساتھ، اور انہوں نے انٹرنس کے امتحان میں اعزاز حاصل کیا، اور انہیں وظیفہ ملا۔ وظیفہ جب بھی ملتا ہے جب آپ امتیازی نمبروں میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ ان کا یہی اسکول کالج بن گیا، اور مولوی میر حسن کالج میں عربی اور فارسی پڑھانے لگے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے عربی اور فارسی میں خاصی لیاقت حاصل کی، یعنی انہوں نے جو ہے وہ کافی عبور حاصل کیا اس چیز میں، وہ دل لگا کے پڑھتے تھے، تو انہوں نے جو ہے ان دو مضامین میں، عربی اور فارسی میں خاصی لیاقت حاصل کی، عبور حاصل کیا۔ وہ کالج کے بہترین طالب علم تھے، اور انہوں نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان بھی اعزاز سے پاس کیا، یعنی کسی بھی امتحان کو اعزازی نمبروں سے پاس کرنا جو ہے اچھے نمبروں سے پاس کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بس پاسنگ مارکس لے لی اور جو ہے وہ آپ نے کسی بھی امتحان کو پاس کر لیا، نہیں، وہ بہت امتیازی نمبروں سے انہوں نے پاس کیا، اعزاز سے پاس کیا۔ اب انہیں سیالکوٹ چھوڑنا پڑا، اور وہ بی اے کرنے کے لیے لاہور چلے گئے۔ انہوں نے لاہور میں گورنمنٹ کالج میں داخلہ لے لیا۔ ان کو اس بات کا بہت غم تھا کہ اب وہ روزانہ مولوی میر حسن سے پڑھنے کا موقع ان کو نہیں ملے گا، لیکن یہاں ان کی ملاقات پروفیسر آرنلڈ سے ہوئی۔ وہ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے فلسفی اور عالم تھے، اس سے پہلے وہ علی گڑھ میں بھی استاد رہ چکے تھے۔ انہوں نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی صلاحیت کو پہچان لیا۔ اب کیا
میں نے جیسے پہلے بھی بتایا ہے کہ بہت لکی ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو ایسے استاد ملیں جو کہ اس بچے کی، اس شاگرد کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، جو خوبیاں ہیں، ان کو پہچاننے والی آنکھ رکھتے ہوں، سمجھ جائیں کہ یہ بچہ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس پر اگر وہ محنت کریں گے تو 4 چاند لگ جائیں گے اور وہ بہت پرومیننٹ فگر کے طور پر سامنے آئے گا۔ تو ان کی وہ بہت لکی تھے کہ جو ہے وہ ان کو پہلے مولوی میر حسن جیسے استاد ملے، اور اس کے بعد پھر جب وہ لاہور چلے گئے مزید پڑھنے کے لیے تو ان کو وہاں پہ بھی اس طرح کے استاد ملے جو کہ ان کی شخصیت کو ابھارنے میں بہت مددگار ثابت ہوئے۔ تو انہوں نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی صلاحیت کو پہچان لیا، اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ لاہور میں جب اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کلام سنایا تو لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے یعنی فین ہو گئے، ان کی وہاں پہ بھی واہ واہ ہونے لگی، لوگ ان کو پسند کرنے لگے، گرویدہ ہو گئے، یعنی جب ہم کسی کے گرویدہ ہوتے ہیں تو ہم کسی کے فین ہو جاتے ہیں، اور ہمیں وہ یعنی ہم ان کو بہت پسند کرتے ہیں۔ بڑے بڑے استادوں نے ان کی شاعری کی تعریف کی۔ لاہور میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے BA اور MA کے امتحانات بڑے اعزازات کے ساتھ پاس کی، اور ان کا اورینٹل کالج میں فلسفے کے استاد کی حیثیت سے تقرر ہوا کہ یعنی کہ ان کی ہائرنگ ہوئی، وہ لگ گئے، مقرر ہو گئے۔ طالب علمی ہی کے زمانے میں وہ خاصے مشہور ہو گئے تھے۔ 1899 کی بات ہے کہ انہوں نے انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں اپنی نظم نالہ یتیم پڑھ کر سنائی۔ اب نالہ یتیم یعنی کہ آہو بکا پکار، نالہ کہتے ہیں آہو بکا پکار کو، نالہ یتیم یعنی یتیم کی آہو بکا یا اس کی پکار یا اس کی فریاد، تو وہ پڑھ کر انہوں نے سنائی۔ اسے سن کر لوگوں کا دل بے چین ہو گیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ وہ ان کے الفاظ جو تھے اس نظم میں وہ ایسے تھے کہ جو دل پہ جا کے لگتے تھے۔ اور ڈیفینیٹلی جب جو ہے وہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ نالہ یتیم میں جو ہے وہ ایک یتیم کی فیلنگز انہوں نے بیان کی تھیں، تو وہ لوگوں کے دل پہ جا کے لگیں، اور اس طرح سے جا کے لگیں، ان کے الفاظ اس طرح سے دل پہ جا کے لگے کہ ان کے آنسو جاری ہو گئے، وہ رونے لگ گئے۔ جس کو دیکھے وہ رو رہا تھا۔ اب تو ہر طرف اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا چرچا ہونے لگا، یعنی ہر طرف ان کا ذکر ہونے لگا۔ ان کی زبان میں چاشنی تھی، مٹھاس تھی، چاشنی کہتے ہیں مٹھاس کو۔ اس زمانے میں انہوں نے مناظر فطرت پر بھی بہت خوبصورت نظمیں لکھیں۔ تو وہ شاعر تو تھے، لیکن ایسے شاعر کے جو ان کے لفظ ہوتے تھے لوگوں کے دلوں کے اوپر جا کے لگتے تھے۔ اب ان کے لفظوں میں اتنی خاصیت تھی، اتنی تپش تھی کہ وہ جب لوگ سنتے تھے تو وہ جو ہے وہ اس کو محسوس کرتے تھے۔ اب شعر سن کر لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ وہ ان کے ایسے الفاظ تھے، ان کا جادو تھا کہ وہ ان کے دلوں پر لگتے تھے، اور جو ہے وہ ان سے محظوظ ہوتے تھے، یعنی وہ ان کے شعروں کو انجوائے کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے استاد پروفیسر آرنلڈ انگلستان چلے گئے، تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ چلے جائیں۔ تو پھر اس طرح سے سن 1905 میں وہ بھی یورپ کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں انہوں نے انگلستان کی مشہور یونیورسٹی کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا، پھر انہوں نے فلسفے کی ڈگری لی، اور پھر وہاں سے وہ جرمنی چلے گئے۔ جرمنی کی بھی میونخ یونیورسٹی سے انہوں نے PhD کی ڈگری لی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ برطانیہ چلے گئے، اور لندن یونیورسٹی سے انہوں نے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ پروفیسر آرنلڈ لندن یونیورسٹی میں عربی کے استاد تھے، وہ چھٹی پر گئے تو اپنے استاد کی جگہ جو ہے وہ علامہ اقبال نے 6 مہینے تک لندن یونیورسٹی میں عربی پڑھائی۔ یورپ میں رہ کر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں بڑا نکھار پیدا ہوا، یعنی کہ ان کی پرسنالٹی اور گروم کی ان کی صلاحیتیں اور نکھر کے سامنے آئیں۔ انہوں نے یعنی کہ اس کو اور اپنی جو بھی ان کے سکلز تھے انہوں نے اس کو اور پالش کیا۔ عام طور پر جو طالب علم یورپ جاتے تھے وہ اس کی ظاہری چمک دمک سے بہت متاثر ہوتے تھے، لیکن اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مغربی تہذیب کا کھوکھلا پن دیکھا، یعنی کہ وہاں کی جو چمک دمک تھی انہوں نے جو ہے وہ علامہ اقبال کے قدم نہیں ڈگمگائے، وہ ان کو متاثر کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ یورپ کی جو چمک دھمک ہے وہ جو بھی شاگرد وہاں پہ جاتے تھے، جو بھی اسٹوڈنٹس وہاں پہ جاتے تھے، وہ ان کو بہت آسانی سے ٹریپ کرنے میں کامیاب ہوتی تھی اور جو ہے اپنا بنا لیتی تھی۔ لیکن علامہ اقبال جو ہے وہ جس مقصد کے لیے وہاں پہ گئے وہ مقصد پورا کرنے میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی پوری جان لگائی اور اسی مقصد پر
جو ہے وہ ڈٹے رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یورپ کی صنعتی ترقی نے اسے دیوانہ بنا دیا ہے، یعنی کہ وہ اتنے زیادہ ترقی کر چکے ہیں کہ اب وہ دیوانے ہو چکے ہیں اپنے غرور میں، اپنے گھمنڈ میں، اور جو ہے وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ یورپی ممالک چاہتے تھے کہ ایشیا اور افریقہ کے زیادہ تر ملکوں کو اپنا غلام بنا لیں تاکہ انہیں ان ملکوں میں اپنا مال بیچنے میں آسانی ہو، یعنی کہ وہ صرف اور صرف اپنا فائدہ دیکھتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ تمام لوگوں پر پوری طرح سے چھائے رہیں اور سپیریئر رہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سرمایہ داروں کی اس حرکت کو یورپ میں اچھی طرح سمجھا، اور اس لیے انہوں نے سوچا کہ قومیت کے معنی بدل رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے خیالات کو اور وسعت دی اور یہ سوچا کہ ہمیں نہ صرف ایک ملک کی بھلائی کی بات کرنی چاہیے بلکہ ہمیں تو دنیا میں بسنے والوں کی، تمام دنیا کے بسنے والوں کی بھلائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ یہ سمجھ گئے تھے نا، علامہ اقبال یہ سمجھ گئے تھے کہ یورپ جو ہے وہ صرف اپنی بھلائی کے بارے میں سوچتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا فائدہ کہاں پر ہے۔ جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ وہ تمام دوسرے ملکوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے جو ہے وہ پر تول رہا تھا، کیونکہ وہ صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتا تھا۔ لیکن علامہ اقبال نے اپنی سوچ کو وسعت دی اور گہرائی میں جا کے یہ سوچا کہ ہمیں صرف ایک انسان کی بھلائی کے بارے میں بات نہیں کرنی، ہمیں دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کی بھلائی کی بات کرنی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی گروپ سے ان کا تعلق ہو، ہمیں تمام لوگوں کی بھلائی کی بات کرنی ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں تو جو ہے علامہ اقبال کی شاعری میں ہمیں جا بجا ہر جگہ اپنی قرآنی تعلیمات کا ذکر ملتا ہے، کیونکہ علامہ اقبال بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ جب ہم اپنی قرآنی تعلیمات، اپنے اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر گامزن رہیں گے، کاربند رہیں گے، ہم ترقی کریں گے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے، ڈھیلی چھوڑ دیں گے، تو ہم ایک گمراہ قوم کی طور پر جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئیں گے۔ اس لیے ہمیشہ انہوں نے اپنے شعروں کے ذریعے قرآنی تعلیمات پر بہت زور دیا ہے، ان اصولوں پر بہت زور دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی قومی نظمیں لکھنے کے بجائے عام انسان کو اپنا پیغام دیا۔ ان کا پکا عقیدہ تھا، یعنی کہ وہ پکا یقین رکھتے تھے کہ دنیا کو قرآن مجید کی تعلیمات اچھا کر سکتی ہیں، اس لیے انہوں نے ساری دنیا کو یہ پیغام پہنچانے کی، سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک بات علامہ اقبال نے خاص طور پر محسوس کی کہ مغربی ممالک اور مشرقی ممالک کے سوچنے میں بہت فرق ہو گیا ہے۔ مشرقی ممالک کے لوگ روحانیت کے معاملے میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ مادی ترقی میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس کے برخلاف مغربی ممالک مادیت میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی روحانیت کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ تو کسی بھی قوم کا ایک مضبوط قوم جو ہے وہ بننا اسی طریقے سے ممکن ہے جب وہ دونوں چیزوں پر فوکس کریں، دونوں چیزوں پر غور کریں۔ یہ نہیں کہ اگر آپ روحانیت کی جو ہے وہ گرہ مضبوطی سے پکڑ رہے ہیں تو آپ مادی ترقی میں پیچھے رہ جائیں، اور اگر آپ مادی ترقی میں جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو اپنی روحانیت کا گلا گھونٹ دیں۔ ایک مضبوط قوم جبھی بنتی ہے وہ جب زندگی کے ہر شعبے میں توازن اور ایک بیلنس قائم کرتی ہے۔ تو جو ہے وہ مشرقی ممالک کو روحانیت کے ساتھ ساتھ مادی ترقی کی بھی بہت ضرورت تھی تاکہ وہ جو ہے وہ دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکیں، اور جو ہے مغربی ممالک جو ہے وہ صرف اس کے اپوزٹ صرف اور صرف اپنی مادی ترقی پر غور و فکر کر رہی تھی اور روحانیت کا گلا بالکل گھونٹ چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ صرف، جیسے کہ ابھی ذکر کیا تھا، کہ وہ صرف اپنے بارے میں سوچتے تھے، صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتے تھے، اور دنیا کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ تو ان دونوں چیزوں میں توازن کا ہونا بہت ضروری ہے ایک اچھی قوم کے لیے۔ ان کی خواہش تھی کہ مشرقی ممالک کے رہنے والے بھی دنیا کے کاموں میں دلچسپی لیں اور اپنے حالات کو بہتر بنائیں۔ اسی طرح یورپ کے لوگ جو دین سے غافل ہو گئے ہیں، یعنی بھلا بیٹھے ہیں اور روپیہ پیسہ بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی مادہ پرستی کو کم کریں اور اس لوٹ کھسوٹ سے باز آئیں۔ یعنی ظاہر بات ہے جب وہ صرف اور صرف جو ہے اپنی مادی ترقی پر غور و فکر کریں گے اور اپنی روحانیت سے بالکل غافل ہو جائیں گے، اپنی روحانیت کو بالکل بھلا بیٹھیں گے، تو وہ صرف اپنے بارے میں سوچیں گے، صرف اور صرف دوسروں کو لوٹنے کے بارے میں سوچیں گے، صرف اور صرف یہ سوچیں گے کہ ان کا فائدہ کس چیز میں ہے۔ تو ان کو جو ہے وہ مغربی ممالک کو مادہ پرستی کو کم کرنے کی ضرورت ہے، روحانیت کا دامن پکڑنے کی ضرورت ہے، اور مشرقی ممالک کو روحانیت کا دامن تو پکڑنے کی ضرورت ہے ہی، لیکن ساتھ میں مادی ترقی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت بھی ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ہماری یہ زمین اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، کسی ایک آدمی کی نہیں۔ یہ جھگڑا صرف اس لیے ہے کہ ہم اس کو غلطی سے اپنا سمجھ بیٹھے ہیں اور اس وجہ سے طاقتور کمزور پر ظلم کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی ایک نظم میں مغربی
اقوام کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کم عیار ہوگا۔ یعنی کہ مغرب میں رہنے والے جو اس دنیا کو صرف اپنی دکان سمجھتے ہیں، اپنی وہ جگہ سمجھتے ہیں جہاں پہ وہ صرف سودا کر سکتے ہیں، اپنی چیز بھیج سکتے ہیں، اپنا نفع دیکھ سکتے ہیں، تو یہ خدا کی بستی دکان نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ تم اس خدا کی بستی کو اپنی دکان نہیں سمجھو۔ کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو، جس تم سمجھ رہے ہو کہ بہت تمہیں پروفٹ دے گا، جو بہت ویلیو رکھتا ہے، وہ چیز اب ذرے کم عیار ہوگا، یعنی کہ وہ اتنا پروفیٹیبل نہیں ہے۔ وہ چیز جسے تم پروفیٹیبل سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے پروفیٹیبل نہیں ہے۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جس تہذیب کو تم فالو کر رہے ہو وہ اپنے ہی خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، یعنی کہ وہ تہذیب جو ہے وہ تمہیں تباہیوں کے دہانے پر لے جائے گی، جہاں پہ صرف اور صرف افراتفری کا عالم ہوگا اور ہر چیز جو ہے وہ خود سے ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ جو شاخ نازک پہ آشیاء بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ ظاہر بات ہے جب آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے تو اس پہ کھڑی ہونے والی ہر عمارت جو ہے وہ کھوکھلی ہوتی ہے، اور اس پہ بننے والا ہر آشیانہ، کسی بھی درخت پہ بننے والا آشیانہ جو ہے وہ کبھی بھی پائیدار نہیں ہوگا اگر اس درخت کی شاخیں کمزور ہوں گی۔ علامہ اقبال سن 1908 میں ولایت سے واپس آئے۔ ان کی شہرت ہندوستان میں دور دور تک پھیل گئی تھی۔ ان کا بڑا زبردست استقبال ہوا۔ اب اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ دنیا کے تمام لوگوں کو پیغام حق دیں، تو انہیں قرآن مجید کی تعلیمات کا خیال آیا، جو کسی ایک قوم کو آگے بڑھانے کی بات نہیں کرتا بلکہ تمام بنی نوع انسان کی نجات کے لیے پیغام دیتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ان کی تعلیمات میں، ان کے پیغامات میں، ان کی شعر و شاعری میں ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کا ہی پیغام ملتا ہے۔ وہ بہت اچھی طرح سے یہ جانتے تھے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر گامزن رہیں گے تو ہم ایک مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے۔ جب ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں سے منحرف ہوئے یا ہم نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے نہ تھاما تو ہم ایک کمزور قوم کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ تو انہوں نے اپنے پیام کی بنیاد ہی قرآن مجید کی تعلیمات پر رکھی۔ پیام بھی پیغام کو ہی کہتے ہیں۔ انہوں نے سچی اسلامی زندگی پر زور دیا۔ ان کی تعلیمات میں عمل پر بہت زور ہے، یعنی صرف باتوں پر نہیں، وہ عمل پر زور دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ بے عملی سے انسان کی ساری شخصیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب ایک چیز اگر ہم منہ سے کہہ رہے ہیں اور اس پر عمل نہیں کر رہے تو اس بات کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں، جبکہ عمل سے وہ اپنی شخصیت کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ انہوں نے کہا، زندگی کی تلخ حقیقتوں کا مردوں کی طرح مقابلہ کرو، اس شتر مرغ کی طرح نہیں جو شکاری کو دیکھ کر ریت میں منہ چھپا لیتا ہے۔ تو انہوں نے اسی طرح یہی ذکر کیا، عمل کا ذکر کیا، بہادری کا ذکر کیا، اور عمل کا جب ذکر وہ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے جو شخصیت ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آتی ہے، جنہوں نے صرف اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نہیں پہنچایا دنیا تک، بلکہ اس پر عمل کر کے دکھایا۔ پوری ان کی شخصیت جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کا عملی نمونہ تھی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں خودی کا لفظ بار بار استعمال ہوا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھے کہ خودی کے لفظ کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خود کے معنوں میں استعمال کیا ہے، لیکن اقبال کے یہاں خودی میں ذرا سی بھی غرور کی بو باس نہیں ہے۔ باس کا مطلب بھی بو ہوتا ہے۔ انہوں نے تو یہ بتایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے اور اپنی شخصیت کی گہرائی کو محسوس کرے۔ خودی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے شناسائی ہو کہ آپ کے اندر کی آواز کیا ہے، آپ اپنے اندر کیا محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ خود کو پہچان جاتے ہیں تو آپ کسی بھی باطل کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتے، کسی بھی برائی کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتے۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو وہ نڈر اور بے باک ہو جاتا ہے۔ بے باک کا مطلب بھی نڈر، بہادر ہوتا ہے۔ نڈر کا مطلب بہادر، تو وہ بہادر ہو جاتا ہے۔ جب ایک شخص اپنے آپ کو پہچان گیا، اپنے اندر کی آواز کو پہچان گیا، تو وہ پھر اتنا بہادر ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہوگی تو وہ اس کو اپنے مقصد سے جو ہے وہ نہیں پھیر سکتا، اپنے مقصد سے دور نہیں کر سکتا۔ اس کو پتہ ہے کہ اس نے باطل کو شکست دینی ہے اور سچ کا ساتھ دینا ہے، تو وہ ہر قیمت پر سچ کا ساتھ دے گا اور جھوٹ سے پرہیز کرے گا۔
تو جب ہم اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں تو ہم اپنی بہت سی مشکلات پہ قابو پا لیتے ہیں۔ وہی لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ مشکلات میں اس کی چھپی ہوئی قوتیں اور زیادہ ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ اگر کوئی مشکل آن پڑتی ہے لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی آواز کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، تو وہ اپنی تمام تر مشکلات کو جو ہے وہ بہت بخوبی کنٹرول کر سکتا ہے اور اس سے لڑ سکتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محسوس کیا کہ انسان نہ صرف یہ کہ اشرف المخلوقات ہے، یعنی تمام مخلوق سے سب سے زیادہ افضل جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے وہ انسان ہے، نہ صرف یہ کہ اشرف المخلوقات ہے بلکہ اس زمین پر خدا کا نائب ہے۔ نائب کہتے ہیں خدا کی طرف سے بھیجا جانے والا بندہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے بھیجا ہو کسی بھی کام کے لیے، اللہ تعالیٰ کا نائب بنا کے، یا یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بادشاہ ہے تو نائب ہم اس کے وزیر ہیں زمین پہ۔ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا جو ہے اور مقرر کیا گیا بندہ ہے، اس لیے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ایک شرف انسان کو بخشا گیا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کو ذمہ داری بھی دی گئی ہے۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، یعنی کہ پیروی کرے، اللہ تعالیٰ کو فالو کرے، اس کا حکم مانے اور اس کی عبادت کرے، اور اپنی شخصیت میں نظم و ضبط قائم کرے، یعنی کہ اس کی طبیعت میں جو ہے وہ ایک ٹھہراؤ ہو، نظم و ضبط ہو، اس کو یہ اس کی طبیعت میں کوئی ابال نہ ہو کہ آج وہ کسی ایک چیز پہ عمل پیرا ہے تو کل کسی اور چیز کو فالو کر رہا ہوگا۔ اس کی طبیعت میں نظم و ضبط کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ایک ہی رستے کو، سچے رستے کو چنے اور اسی پہ چلے، تبھی وہ اعلیٰ مرتبہ حاصل کر سکتا ہے، اعلیٰ مرتبہ، اعلیٰ مقام، اچھی پوزیشن حاصل کر سکتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کا غیر معمولی اثر پڑا، ایک پوری نسل کے سوچنے کا طریقہ بدل گیا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ سے یہی ایک وتیرہ، ایک طریقہ رہا تھا کہ وہ جو نوجوان نسل ہے اس کو پیغام جو ہے ان کی شعروں کی صورت میں ان کے اس نسل کو پیغام یہ پہنچتا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی کا زاویہ جو ہے وہ منتخب کرنا ہے، کس راہ پہ چلنا ہے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ اردو اور فارسی جاننے والے تو خاص طور پر بہت متاثر ہوئے، یعنی بہت امپریس ہوئے۔ ان کی کتابیں گھر گھر پڑھی جانے لگیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے ان لوگوں کے سوچنے کے طریقوں کو بدل دیا۔ غلام قوم کے دل میں نہ صرف آزادی کا جذبہ پیدا کیا بلکہ ان کو بتایا کہ آزاد ہونے کے بعد بھی اکثر غلامی کی بو باس نہیں جاتی، یعنی کہ ہم کہنے کو تو آزاد ہو جاتے ہیں لیکن ذہنی طور پر آزاد نہیں ہو پاتے، اور پرانی اور دقیانوسی جو بھی چیزیں ہم ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں ان کے غلام رہ جاتے ہیں اور وہی کرتے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم ان طور طریقوں میں بندھے رہ جاتے ہیں۔ تو آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے طریقے سے آزاد ہوں۔ پرانی سوچ اگر آپ کی ہے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ جو آپ کی سوچ تھی وہ دقیانوسی سوچ ہے، اس کو اپناتے ہوئے آپ کی زندگی اچھے طریقے سے نہیں گزر سکتی، تو آپ اس سے پوری طرح آزادی حاصل کریں۔ غلام قوم کے دل میں نہ صرف آزادی کا جذبہ پیدا کیا بلکہ ان کو بتایا کہ آزاد ہونے کے بعد بھی اکثر غلامی کی بو باس نہیں جاتی۔ اگر ہم اپنی اصلاح خود نہیں کرتے، اگر ہم اپنی کریکشن خود نہیں کرتے، ایک آواز ہوتی ہے جو اندر کی آواز ہوتی ہے، اپنے دل کی آواز ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے، وہی خودی کا ذکر یہاں پہ آ جاتا ہے۔ خودی جب آپ پہچان جاتے ہیں خود کو، اچھے برے کو، باطل کو، سچ کو، جھوٹ کو، سب آپ کے سامنے آیا ہو جاتا ہے، تو آپ اپنی اصلاح جو ہے وہ بہت آسانی سے خود ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو خودی کا احساس ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اپنے دل میں پیدا ہونے والی سچی آواز کو پہچان چکے ہوتے ہیں، تو آپ اپنی اصلاح، اپنی کریکشن آپ خود کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی عزت کا خود احساس نہیں ہے تو آزادی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مطلب اگر کوئی ایسی قوم جو آزاد تو ہے لیکن اس کو پھر بھی اپنی وہ خوددار قوم نہیں ہے، اس کو اپنی عزت کا خود احساس نہیں ہے، تو پھر اس کی آزادی، بظاہر تو وہ آزاد قوم ہے لیکن پھر بھی اس کی آزادی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت اور صلاحیت دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبی، صلاحیت کہتے ہیں خوبی کو، جو طاقت اور خوبی دی ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری سال بیماری میں گزرے، یہاں تک کہ 21 اپریل سن 1938 کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 60 سال 5 مہینے تھی،
ان کے جنازے میں تقریباً 50,000 آدمی شریک ہوئے. ہندوستان کے شہروں اور قصبوں میں جگہ جگہ مہینوں ان کی موت کے سوگ میں، یعنی ان کی موت کے افسوس میں جلسے، گیدرنگ، گیٹ ٹوگیدر جو ہوتا ہے وہ آپس میں ان کے ہوتے رہے، تاکہ وہ جو ہے وہ اپنے عظیم شاعر کی موت کا سوگ، موت کا افسوس منا سکیں. شکریہ.